بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ تعالی نے بڑی فضیلتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ اس ماہ میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ محرم میں کیے گئے اعمال اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں، اسی لیے بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء کرام نے اس مہینے کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ صدقہ، خیرات اور عبادات کرنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ یہ مہینہ صرف غم کا مہینہ نہیں بلکہ رجوع الی اللہ کا مہینہ بھی ہے۔ خاص طور پر عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور کئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات عطا ہوئے۔ اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقاء نے کربلا میں حق و باطل کے مارکے میں شہادت کا جام نوش کیا، اور قیامت تک کے لیے اسلام کی سربلندی کی ایک روشن مثال قائم کی۔ ان تمام فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ محرم کے مہینے میں خصوصاً صدقہ دینے کا اہتمام کریں۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف مصیبتوں کو دور کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، بخشش، رزق کی کشادگی، گناہوں کی معافی اور بیماریوں سے شفا کا سبب بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم 5 مخصوص چیزوں کا صدقہ کریں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہم سے راضی ہوتا ہے بلکہ ان صدقات کی برکت سے ہمارے دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ پہلا صدقہ پانی پلانا۔ محرم کے مہینے میں خاص طور پر پانی پلانا بہت ہی افضل صدقہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر 3 دن تک پانی بند رہا۔ کربلا کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے اگر کوئی مسلمان اس نیت سے پیاسوں کو پانی پلائے، سبیل لگائے یا کہیں پینے کے لیے پانی مہیا کرے تو یہ صدقہ صرف دنیاوی نفع کا سبب نہیں بنتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کا عملی اظہار بھی بن جاتا ہے۔ پانی پلانا ایک جاری صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر صدقہ پانی پلانا ہے۔ دوسرا صدقہ کھانا کھلانا۔ محرم الحرام میں خاص طور پر یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور مسافروں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص روزہ دار کے افطار کرائے یا بھوکے کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے ایک خاص مقام مقرر فرما دیتا ہے۔ کھانا کھلانے کا عمل نہ صرف بھوک مٹاتا ہے بلکہ دلوں کو جوڑتا ہے اور معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ محرم میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو یاد رکھ کر اگر ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں تو گویا ہم ان کے مشن کو زندہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تیسرا صدقہ لباس دینا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے مکمل لباس نہیں ہوتا، اور خاص طور پر محرم کے ایام میں جب سوگ اور غم کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ہوتی ہے، تب اگر کسی غریب، یتیم یا مستحق کو کپڑے دیے جائیں تو یہ نہایت افضل صدقہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ لباس دینا نہ صرف جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے بلکہ عزت اور وقار کا ذریعہ بھی ہے۔ محرم کے مہینے میں کسی کو عزت دینا، اسے لباس پہنا کر خوددار بنانا یقیناً ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ چوتھا صدقہ قرآن پاک یا دینی کتابوں کا صدقہ۔ محرم کے مہینے میں قرآن پاک یا دینی کتب، دعاؤں کی کتابیں یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی کتب کا صدقہ دینا نہایت اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ جاری صدقہ ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ان کتابوں کو پڑھے گا تو ہر حرف پر دینے والے کو بھی اجر ملے گا۔
خاص طور پر اگر یہ کتب ایسے مدارس، یتیم خانوں یا ان افراد کو دی جائیں جو ان سے فائدہ اٹھا سکیں تو اسے صدقہ کا دائرہ کار مزید وسیع ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کا صدقہ دینا سب سے افضل صدقہ ہے، کیونکہ علم ایک چراغ کی مانند ہے جو دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ پانچواں صدقہ دوا یا علاج کا بندوبست کرنا۔ محرم میں اگر ہم کسی بیمار، مجبور یا معذور شخص کی دوا یا علاج کے لیے مدد کریں تو یہ صدقہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی مریض کے علاج کا انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ہم کسی کا علاج کرواتے ہیں یا دوا کے پیسے دیتے ہیں یا ہسپتال کے بل ادا کرتے ہیں تو یہ نہ صرف دنیا میں عزت کا سبب بنتا ہے بلکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ محرم کے مہینے میں بیماریوں سے نجات، زندگی میں سکون اور عافیت کے حصول کے لیے دوا یا علاج کا صدقہ دینا نہایت مؤثر عمل ہے۔ محرم الحرام کے ان مقدس دنوں میں اگر کوئی بندہ ان 5 چیزوں کا صدقہ کرے، پانی پلائے، کھانا کھلائے، لباس دے، دینی کتب کا صدقہ کرے اور دوا یا علاج کا بندوبست کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت، عمر میں اضافہ، گناہوں کی معافی اور دلی سکون جیسی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے تمام معاملات کو سنوار دیتا ہے۔ یہ نہ صرف مالی طور پر پاکیزگی دیتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ نہ صرف دنیا میں فائدہ دیتا ہے بلکہ قبر اور آخرت میں بھی باعث نجات ہے۔ محرم میں ان 5 صدقات کا اہتمام کرنا دراصل امام حسین علیہ السلام کے مشن کو اپنانا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر انسانیت، عدل، فلاح اور قربانی کا عظیم پیغام دیا۔ اگر ہم اس مہینے میں خود غرضی چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں اور صدقہ دیں تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں، وہ صدقہ کیسے دیں؟ تو یاد رکھیے کہ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھا مشورہ، کسی کی مدد، کسی کو راستہ دکھانا اور دل سے کسی کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ ہے۔ لیکن اگر ممکن ہو تو ان 5 صدقات کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ ان کے اثرات نہ صرف فوری ہوتے ہیں بلکہ طویل المدت بھی ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کے ان بابرکت لمحات میں اپنے نفس کو پاک کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے صدقے کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ محرم کے مہینے میں ان 5 صدقات کا اہتمام کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ ہمارے چینل اسلام کی باتیں کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر روحانی اور علم و حکمت سے بھرپور ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان 5 صدقات کا پابند بنا دے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔